گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربانی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا جو لقب ملا ہے، خلت کا جو مقام ملا ہے، خلیل بولتے ہیں دوست کو، خلیل اللہ اللہ کا دوست، بہت ہی بلند مقام ہے، بہت ہی اونچا مقام ہے، ہر ایک کو یہ لقب نہیں ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی بڑے بڑے امتحانات سے گزرے، جب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلیل کا لقب عطا فرمایا۔ سب سے پہلا امتحان، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے اندر پیدا ہوئے، اسی گھر کے اندر ان کے والد، جن کا نام آزر لکھا ہے، ان کے والد کا کاروبار بتوں کا تھا۔ جس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس گھر کے اندر بتوں کو بنایا جاتا تھا، بتوں کو پوجا جاتا تھا اور بتوں کو بیچا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کاروبار ہی بت فروشی کا تھا، بتوں کو بیچنے کا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام شعور کی عمر کو پہنچے، جب سمجھنے کی عمر کو پہنچے، تو انہوں نے ایک دن سوال کیا، یا ابتی، اے میرے پیارے والد، ما تعبدو، آپ کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم انہی بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ بت جن کو تم پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، یہ سنتے ہیں کیا؟ کہ سنتے بھی نہیں ہیں۔ یہ کھاتے ہیں، کھاتے بھی نہیں ہیں۔ یہ پیتے ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں۔ یہ تمہارے معبود نہ سن سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں۔ ایسے کمزور معبود، ان بتوں کے سامنے تم حلوے، کھیر، پڑیاں رکھ کے آتے ہو، وہ کتے اور بلیاں کھا جاتی ہے۔ جو اپنا کھانا کتے اور بلی سے بچا نہ سکے، وہ تمہارا کیا بھلا کرے گا؟ اف تم پر اور تمہارے معبودوں پر۔ ان کے والد غصے ہو گئے، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، ایسی باتیں کرتا ہے، ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کوئی بات نہیں، اگر مجھے گھر سے نکال دو گے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا، میرا رب میرا کفیل ہے، وہ میری کفالت کرے گا، وہ مجھے پالے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی قربانی دی، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کے نام کے خاطر، اللہ کی سربلندی کے خاطر اپنے پورے کنبے، برادری، قبیلے، گھر بار کو چھوڑ دیا، اور جس جگہ پر آباد تھے اس کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت فرمائی۔ جب یہ بڑے ہوئے، جوانی کی عمر کو پہنچے، شادی ہوئی، کئی سال تک اللہ نے ان کو اولاد سے محروم رکھا۔ مفسرین لکھتے ہیں 86 سال کی عمر، 86 سال کی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ 86 سال کی عمر میں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی، جس کو قرآن نے اس طرح بیان فرمایا، رب ہب لی من الصالحین۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے اللہ، مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما، مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما
جو میرے بعد میرے اس کام کا جانشین بنے اور اس کام کو لے کر دنیا کے اندر تیرے نام کو سر بلند کرے، تیرے نام کو اونچا کرے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، یہ قرآن کی آیات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھدار اور بردبار بیٹے کی بشارت عطا فرمائی، اور اس کا نام بھی رکھا اسماعیل ذبیح اللہ۔ بڑھاپے کی عمر کے اندر جن کو اولاد ملتی ہے، اس اولاد سے باپ کو کتنا پیار ہوگا آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹے سے بڑا پیار تھا۔ جب یہ بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا، اللہ نے پھر امتحان کا پرچہ بھیج دیا۔ اے ابراہیم، مجھے لگتا ہے کہ تجھے اپنا بیٹا مجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر امتحان کی گھڑی آ گئی، اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کرو، بیوی اور بیٹے دونوں کو بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ کر آؤ، جہاں زندگی گزارنے کے کوئی اسباب نہیں ہے، زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں ہے، ایسے جنگل میں ان کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو اور بیٹے کو لیا، جہاں پر آج بیت اللہ بنا ہوا ہے اس کے تھوڑا پاس میں، جہاں زمزم کا کنواں کی اصل جگہ ہے، بیت اللہ اور باب السلام، ان دونوں کے بیچ میں زمزم کے کنویں کی اصل جگہ ہے۔ اب تو حکومت نے اس جگہ سے پائپ لائن لگا کر بیت اللہ کے باہر صحیح مروہ جہاں کرتے صفا مروہ، اس سے بھی آگے جا کر کے زمزم کا کنواں بنایا ہے۔ یہ اس کی اصل جگہ نہیں ہے، اصل جگہ بیت اللہ اور باب السلام کے بیچ میں ہے، جہاں لوگ طواف کرتے ہیں۔ یہ مطاف کے اندر ہی بنا ہوا تھا زمزم کا کنواں۔ تو اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنے بیوی کو چھوڑ کر واپس روانہ ہوئے۔ بیوی نے دیکھا ایسے چٹیل میدان کے اندر جہاں دور دور تک کوئی پرندہ ہی نظر نہیں آتا ہے، انسان تو دور کی بات کوئی دکھتا ہی نہیں ہے، یہاں چھوڑ کر ہمیں کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی اے ابراہیم، ہمیں یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ میں تو چلے بڑی ہوں، کم سے کم اس معصوم کا تو سوچا ہوتا، اس کو بھی یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، جس کو بڑھاپے کی عمر میں کتنی طلب سے اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بیوی کہنے لگی کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ بیوی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں رہی ہوئی تھی، ان کا بھی ایمان پائے کا تھا اور کامل ایمان تھا۔ کہنے لگی جب اللہ کا حکم یہی ہے، اللہ کے حکم سے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جس اللہ نے یہاں چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا ہے، وہ اللہ اس جگہ پر جہاں زندگی گزارنے کے کوئی اسباب نہیں ہے، وہ اللہ ہمارے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ اور اللہ نے اسباب پیدا کیے، وہاں پر زمزم کا چشمہ جاری کیا، جس زمزم کے پانی کے اندر پیاس کو مٹانے کی اور بھوک کو مٹانے کی، دونوں چیزوں کو مٹانے کی تاثیر اس میں پیدا ہے۔ اور اللہ نے اس پانی کے اندر کئی بیماریوں سے شفا بھی رکھی ہے، ایسا مبارک اور برکت والا پانی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، جس کو قرآن نے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اس عمر کو پہنچے کہ اب باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلنے کے لائق ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا اے ابراہیم، اپنی سب سے زیادہ چہیتی پیاری پسندیدہ چیز کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن خواب دیکھا، صبح اٹھ کر کے 100 اونٹ ذبح کیے۔ دوسرے دن پھر وہی خواب دیکھا، صبح اٹھ کر کے 100 اونٹ ذبح کیے۔ تیسرے دن پھر وہی خواب دیکھا، صبح اٹھ کر کے 100 اونٹ ذبح کیے۔ چوتھے دن اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، اونٹوں سے کام نہیں چلے گا، ہم تو تجھ سے تیرے بیٹے اسماعیل کی قربانی چاہتے ہیں۔ اب آئیے امتحان کی گھڑی، ایک طرف اللہ کا حکم ہے
ایک طرف بڑھاپے کے سہارے بیٹے کی قربانی کا معاملہ ہے۔ اب باپ کے دل میں اللہ کے حکم کی عظمت ہے یا بیٹے کی محبت زیادہ ہے؟ اگر بیٹے کی محبت زیادہ ہوگی تو قربانی سے رک جائے گا، اللہ کے حکم کی عظمت زیادہ ہوگی، بیٹے کو قربان دے گا، اللہ کے حکم کو پورا کر دے گا۔ اتنا کڑا امتحان، ایسا سخت امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے سامنے آئے اور کہنے لگے یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، اے میرے بچونگڑے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں، میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ لے تیرا کیا منشا ہے، تیری کیا مرضی ہے۔ میں تو اللہ کی راہ میں تجھے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، کیا تو بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے؟ قربان جائیے۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کرنے پر بیٹے کی کیسے تربیت کی ہوگی؟ وہ بیٹا بھی خلیل اللہ ابراہیم کی صحبت میں تربیت پایا ہوا تھا۔ کہنے لگا یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد، اے میرے پیارے والد، میرے مشفق والد، بزرگوار والد، اللہ کا جو حکم خواب میں آپ کو ملا ہے آپ اس حکم کو پورا کریں، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ خطیب کہتا ہے، خطیبانہ انداز میں علماء لکھتے ہیں، کہتے ہیں آسمان بھی حیران تھا، زمین بھی ششدر تھی، فرشتے بھی اپنے انگلیاں دانتوں میں دبائے ہوئے تھی، آسمان چرچرا اٹھا، زمین بول اٹھی، اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تیرا خلیل ہے، اس کا بیٹا ہے، تیرے خلیل کو بڑھاپے میں بیٹا ملا تھا، اس کو بھی ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اور وہ خلیل بھی ایک خواب کی وجہ سے اپنے بیٹے کے گردن کے اوپر چھری چلانے کے لیے تیار ہے۔ فلما اسلما، جب باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے، باپ نے ہاتھ میں چھری لے لی، دوسرے ہاتھ میں رسی لے لی، بیٹا بھی تیار ہو گیا، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو کر منا کے میدان میں پہنچے ہیں۔ آج بھی جو لوگ حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں انہیں دکھاتے ہیں بہت اونچی پہاڑی ہے، پہاڑی کے اوپر جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، اس جگہ پر ایک چھوٹا سا گنبد نشان ایک چیز بنا دی ہے، اور بتلاتے ہیں کہ اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا قربان کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے، باپ نے چھری سنبھال لی اور بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کر کے اپنا سر نیچے کر کے لیٹ گیا اور اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے والد، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، چھری کو تیز کر لیں اور میری گردن پر چلائیں۔ اگر آپ کی آنکھوں پر پٹی نہیں ہوگی، اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو جب میرا خون بہے اور خون بہتے وقت میں جب میں تڑپوں تو میرا تڑپنا دیکھ کر، میرا خون بہتا ہوا دیکھ کر آپ کی پدری اور باپ کی شفقت غالب آ جائے، آپ کا کہیں ہاتھ رک نہ جائے، اللہ کا حکم پورا ہونے سے آپ کہیں باز نہ آ جاؤ، اللہ کا حکم پورا ہونے سے کہیں آپ رک نہ جاؤ، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو، آپ مجھے تڑپتا ہوا نہ دیکھو، آپ میرا خون بہتا ہوا نہ دیکھو اور میری گردن کاٹ دو۔ کیا باپ بیٹے کا جذبہ ہوگا، کیا باپ بیٹے کے دل میں اللہ کا عشق ہوگا، کیا باپ بیٹے کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ صرف ایک خواب پر، ایک حکم پر بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار، باپ قربان کرنے کے لیے تیار۔ منا کی پہاڑی پر خلیل اللہ
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو لٹایا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر چھری کو تیز کیا اور گردن پر چھری رکھ کر چھری کو چلانا چالو کیا۔ اللہ کا حکم آیا، اے چھری، ابراہیم کا، اسماعیل کا اگر ایک بال بھی کاٹ دیا تیری خیر نہیں ہے۔ خطیب کہتا ہے، مقرر کہتا ہے، ولی قاسمی کہتا ہے، ایک طرف چھری کو خلیل اللہ کہتا ہے کیوں چل نہیں رہی ہے، میں بھی چلانے کے لیے تیار ہوں، میرا بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے، تو چل کیوں نہیں رہی ہے۔ چھری کہتی ہے، او خلیل میں کیسے چلوں، خلیل چلانے کے لیے تیار، ذبیح اللہ قربان ہونے کے لیے تیار، لیکن خلیل اللہ کا جو رب ہے اس کا حکم یہ ہے اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کاٹنا ہے، اب میں کیسے چلوں اس کے حکم کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے جو آپ کو خواب کے اندر حکم دیا تھا، آپ نے اپنے بیٹے کو لٹا کر، آنکھوں پر پٹی باندھ کر، چھری کو تیز کر کے اس کے گلے پر چلایا، آپ نے حکم پورا کر دیا۔ اب یہ جنتی مینڈا میں نے بھیجا ہے، آنکھوں سے پٹی کو کھولو، تمہارے پاس جنتی مینڈا کھڑا ہے، اسماعیل کو وہاں سے ہٹاؤ، اس جنتی مینڈے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا، جس جگہ پر اسماعیل لیٹے ہوئے پاس میں جنتی مینڈا کھڑا ہے، اس مینڈے کو لٹایا، اس کو ذبح کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو باپ بیٹے کے یہ قربانی اتنی پسند آئی، باپ بیٹے کا یہ عمل اتنا اچھا لگا، باپ بیٹے کے اس جذبے پر اتنا پیار آیا، قیامت تک کی امت مسلمہ کو حکم دے دیا میرے خلیل کی سنت کو زندہ رکھو گے، میرے ذبیح اللہ کی قربانی کو قیامت تک زندہ رکھو گے، جب تک دنیا باقی رہے گی، سورج نکلتا رہے گا، چاند نکلتا رہے گا، آسمان قائم ہوگا، زمین قائم ہوگی، دنیا آباد ہوگی، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی زندہ رہے گی اور باقی رہے گی۔ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ہم ہر سال اتنے سارے جانور ذبح کرتے ہیں، اتنے سارے جانوروں کا خون بہاتے ہیں، اس کی کیا اصل ہے، کیا پس منظر ہے، کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا، انہوں نے اللہ کے حکم کے اوپر قربانی کی، اس کو اللہ کو اتنا پیار آیا، قیامت تک کے انسانوں کے لیے قربانی کا حکم دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا وما لنا فیہا، ہمارے لیے اس قربانی میں کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ آپ اندازہ لگائیں جانور کے بال پر، جانور کی کھال پر کتنے سارے بال ہوتے ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں، اللہ کی راہ میں قربانی کیا کرو، کیونکہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس کے کھال، بال، سینگ، کھر، گوشت، خون، ہر چیز کے ساتھ میدان محشر میں لایا جائے گا، اور قربانی کے جانور کے خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے تمام گناہ
اللہ معاف کر دیتے ہیں اور اس قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ میں قربانی کیا کرو اور اچھی قربانی کیا کرو۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کے جذبے کو پیش کرنا ہے۔ اس لیے عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت جانور خرید کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے۔ بالکل مریل ٹٹو سستا ایسا نہیں، ہم اللہ کو گفٹ دے رہے ہیں۔ اللہ کو گفٹ دیتے ہوئے ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے یہ ہماری گفٹ والی چیز میں پتہ چلے گا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ، اچھی سے اچھی نسل کا اور عمدہ سے عمدہ خوبصورت جانور لے کر کے ہم اللہ کو گفٹ بھیجیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ ہمارے سامنے یہ جانور لے آئے تو ہمیں بھی خوشی ہو کہ ہم نے کتنا خوبصورت، کیسا فربا اور بہترین جانور اللہ کو دیا تھا، آج اللہ واپس ہمارے سامنے اس جانور کو لایا ہے۔ اور پھر اس جانور کو میزان عدل کے اندر، ترازو کے اندر تولا جائے گا۔ اب آپ سوچو، جس کو اپنے میزان عمل کے اندر، ترازو کے اندر زیادہ نیکیاں کروانی ہو، وہ اچھے سے اچھے جانور کو قربان کرے، بہترین سے بہترین جانور کو قربان کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مدینے کے اندر جب تک رہے، ہر سال آپ 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک پورے امت کے غربا کی طرف سے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، ایک قربانی تو آپ اپنی کرتے تھے، دوسری قربانی نفلی قربانی کرتے تھے کہ یہ قربانی میں اللہ کے لیے نفلی قربانی کر رہا ہوں اور اس کا ثواب میری پوری امت کو پہنچے۔ اگر کوئی آدمی نفلی قربانی کرے، قربانی اپنی طرف سے کرے، واجب تو ایک ہی قربانی ہے، چاہے آپ کتنے ہی مالدار ہو، آپ پر ایک ہی قربانی واجب ہے، چاہے آپ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کھرب پتی کیوں نہ ہو، قربانی آپ کے اوپر ایک ہی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک سے زیادہ قربانی کرنے چاہو تو آپ کر سکتے ہو۔ ایک قربانی تو آپ کی جو واجب ہے وہ ادا ہوگی، بقیہ جو آپ قربانی کریں گے یہ آپ کی طرف سے نفلی قربانی ہوگی۔ تو آپ جب مدینے میں رہتے تھے، تقریباً 10 سال مدنی زندگی ہے، ہر سال آپ 2 مینڈے ذبح کرتے، ایک مینڈا اپنی طرف سے، دوسرا مینڈا آپ نفلی قربانی کرتے اور اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا دے کہ میری امت میں سے جو غریب ہے، نادار ہے، قربانی نہیں کر پاتے ہیں، ان تمام لوگوں کو میری اس نفلی قربانی کا ثواب پہنچ جائے۔ اس طریقے سے آپ نفلی قربانی امت کی طرف سے کرتے تھے۔ اور اگر کوئی نبی کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ اس سے جو ہمارے مرحومین ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے اور ان کے جو عذاب ہو رہا ہو، عذاب میں ہلکا ہو جاتا ہے، عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے تو جنت کے اندر ان کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے قربانی کے موقع پر زیادہ سے زیادہ قربانی کریں۔ حدیث میں آتا ہے، ما احب عمل یوم النحر الی اللہ من احراق الدم۔ 10 ذی الحجہ کو، عید الاضحیٰ کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ عید الاضحیٰ کے دن نفلی نمازیں پڑھو، نفلی صدقات کرو یا دوسری کوئی نیکی کرو، ان تمام کی تمام نیکیوں میں جو بڑی ہوئی نیکی ہے، پسندیدہ نیکی ہے، وہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا ہے۔ تو قربانی کے دنوں کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، استطاعت کے باوجود وہ قربانی نہ کریں، ایسے لوگوں کے لیے حدیث میں بڑی وعید آئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي
فلا یحضر مصلانا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر اس کے پاس مال پڑا ہے، یہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا تجارت کا مال ہے، تھوڑا ضرورت سے زائد سامان ہے، ان تمام کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے تو بھی وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ ایسے آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہ اگر قربانی نہ کرے، ایسے آدمی کے لیے اتنی سخت وعید ہے۔ آپ نے فرمایا فلا یحضر مصلانا، ایسا آدمی ہم مسلمانوں کی عیدگاہ میں ہی نہ آئے، ہمارے ساتھ عید کی نماز ہی نہ پڑھے، اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے آدمی کی عید کی نماز میں آنے کی۔ اصل تو قربانی کرنا ہے، استطاعت ہوتے ہوئے اللہ نے مال دیا ہے، مال ہوتے ہوئے بھی قربانی نہیں کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی سخت وعید حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمائی ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا ارادہ کریں، تہیہ کریں۔ اگلے جمعے بھی انشاءاللہ قربانی کے مسائل، احکامات، اس کے فضائل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ضروری مسئلہ سن لو، ذی الحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ اور ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد میں جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں، جن پر قربانی واجب ہے اور قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ناخن اور بال قربانی کرنے کے بعد ہی کاٹیں، اس سے پہلے۔ اب 9 دن تک بال اور ناخن نہیں کاٹنا ہے۔ جب عید کا دن آئے آپ اپنی قربانی کر لیں، قربانی کے بعد میں اپنے ناخن بھی کاٹ لیں، مونچھیں تراش لیں، زیر ناف، زیر بغل کے یا سر کے بال جو بھی کٹوانا ہو وہ سب کٹوا لیں۔ جن حضرات کو قربانی واجب نہیں ہے یا قربانی کا ارادہ نہیں ہے، وہ لوگ بھی اگر قربانی والوں کی اور حاجیوں کی مشابہت میں ان اعمال کو اختیار کریں تو یہ مستحب ہے اور ثواب کی امید ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد میں جب تک عید پڑھ کر کے قربانی نہ کر لیں، اس وقت تک اپنے ناخن اور بال کٹوانے سے رکے رہیں۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی قربانی کر لیں، قربانی کے بعد میں ناخن تراش لیں، مونچھیں کاٹ لیں، بال کاٹ لیں، جو بھی آپ کو صفائی کرنی ہے وہ سب کر لیں۔ یہ مسئلے کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی سنت پڑھ لو، باہر والے اندر آ جاؤ، صفوں کو پر کر لو۔